السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آپ کو IBCC ٹاکس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں عرفان علی انصاری۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر پرویز اسلم شامی صاحب موجود ہیں، IBCC کے سربراہ رہے ہیں اور اپنے دور میں بہت ساری یادیں اور بہت سارا کنٹریبیوشن ان کے وہ کہتے ہیں کہ بیگ میں موجود ہیں، جو کہ آج ہمیں وہ بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ تھا، یہ ادارہ کس طرح کام کرتا تھا اور اس ادارے نے کیسے ترقی کی۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سو نائس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور پرانی چیزیں ہیں انہی کے بیس پہ ہم نے نئی چیزیں ڈیولپ کرنی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کر سکے اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر سکے۔ وہ جو نہیں کر سکے، ایک ریچول ہوتا ہے ہر آرگنائزیشن میں کہ جب ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے نا، اسے پوچھا جاتا ہے یار کوئی ایسی چیز بتاؤ جو تم نہیں کر سکے، تاکہ آج جو آنے والے لوگ ہیں وہ کر پائیں۔ تو یہ ٹریڈیشن قائم رہنی چاہیے، بلکہ اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے۔ تو سر، جب آپ نے جوائن کیا تھا IBCC کو، تو دفتر کہاں پہ تھا، حالات کیا تھے، اور آپ نے کیسے سٹارٹ لیا، اور آپ کی کوئی خواہش تھی کہ یار IBCC میں جا کے کام کیا جائے؟ اس وقت یہ IBCC جو تھا، انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین، ادارہ جو تھا کرائے کی بلڈنگ میں G9 میں کام کر رہا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں کچھ اور بھی کام کروں، کیونکہ ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے، ڈیڈ مائی PhD ان ایجوکیشن، اور اسیسمنٹ کے ساتھ تعلق رہا، تو میں چاہتا تھا کہ بھئی یہ کام کیا جائے۔ تو لکیلی جاب یہاں پہ اویلیبل تھی، اور میں اس میں سلیکٹ ہو گیا۔ اس وقت تو لمیٹڈ سٹاف تھا ہمارا۔ کتنا سر، کتنا اندازاً 2 4 8 10 کتنا؟ ایک ایڈمن آفیسر تھا جو امریکن ڈگریز کی سرٹیفکیٹس کی ایکویلنس بھی دیتا تھا۔ ایک اقبال صاحب ہوا کرتے تھے، وہ برٹش اور فرینچ ڈگریز کی پہ کام کرتے تھے۔ باقی 2 بندے اکاؤنٹس میں تھے، اور ایک ہمارا اسسٹنٹ سیکرٹری کہہ لیں، ایک وہ تھا، اور ایک PS تھا۔ یہ ٹوٹل کا مطلب 10 کا اسٹاف ہی سمجھ لیں۔ 10 کا اسٹاف تھا۔ ایک کوئی نائب قاصد ہوگا، کوئی ٹی بوائے ہوگا، 2-3 نائب کا چوکیدار ہوگا، 2 چوکیدار۔ اس وقت زیادہ تر جو کام تھا وہ O&A لیول کا تھا، یا امریکن ہائی اسکول ڈپلوما تھا۔ 2 سرٹیفکیٹ زیادہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے، فار ایکولنس، باقی کچھ ریئر آ جاتے تھے، لیکن ان سے میں واقف تھا، کیونکہ مجھے موقع ملا ہالینڈ میں کام کرنے کا۔ انہوں نے مجھ سے مڈل لیول کے لیے ٹیکنالوجی یا اسکول سبجیکٹ انٹروڈیوس کرنے کے لیے ماڈل بنوایا۔ وہ میں نے ماڈل جب انالیسس کیا، امریکنس ایجوکیشن کا بھی، سویڈن کا بھی، جرمنی کا بھی، فرانس کا، سو آئی گاٹ انفارمیشن تھرو دیٹ پروجیکٹ۔ ویری گڈ سر۔ So I was familiar when I entered into the IBCC۔ اچھا سر، IBCC کا جو مین مینڈیٹ ہے، آپ تھوڑی اس پہ گفتگو کیجیے گا کہ جب یہ ادارہ بنا اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہمارے ہاں جو لوکل سسٹم ہے اسیسمنٹ کا، اس پہ ہم سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما جو بھی ہم دے رہے تھے، اور پھر یہ باہر سے بچے پڑھ کے آنے لگے۔ پھر محسوس ہوا کہ اب شروع میں تو نہیں ایسا پریشر تھا، وہ کالج لیول پہ یہ ریزالو کر لیتے تھے۔ کالج میں بھی ایکولنس کمیٹیاں بنی ہوئی تھی، ہر کالج میں تقریباً جو بھی اچھا کالج تھا اسٹینڈرڈ کا، اس میں ایکولنس کمیٹی ہوا کرتی تھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں تھی، کیونکہ میں وہاں سے پڑھا، وہاں تھی۔ تو کالج لیول پہ بھی تھی، لیکن ایک نیشنل لیول پہ نہیں تھی۔ تو یہ نیشنل لیول پہ ایڈریس کرنے کے لیے اس ایشو کو، وہ ہم یہاں پہ یہ 74 کا پروگرام شروع کیا گیا۔ سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ تھی کوآرڈینیشن امنگ بورڈس۔ امتحان وغیرہ لے رہے تھے، اور اس میں مسئلہ جو آ رہا تھا کہ کوئٹہ والا نومبر میں امتحان لے رہا تھا، اور پنجاب والا وہ مارچ میں امتحان لے رہا تھا۔ تو یہ جو شیڈیول
کا جو فرق، ایک بچے کا 1 سال ضائع ہو جاتا تھا ایک شفٹنگ میں جب آتا تھا. تو پھر ہم نے اس کو شیڈیول کو یونیفارم کرنے کے لیے یہ بھی کہ جب امتحان ہوں گے تو امتحان مارچ میں میٹرک کا ہوگا، اپریل میں انٹر کا ہوگا تھرو آؤٹ کنٹری. تھرو آؤٹ کنٹری. یہ ہم نے رکھا. پھر بعد میں چینج ہوا کہ جون میں ہوا کرے گا، اور پھر بچوں کو پھر دوبارہ ریورٹ ہو گیا کیونکہ وہ کامیاب نہیں رہا. تو یہ پیچھے کہانی تھی کہ نہیں، کوآرڈینیشن امنگ بورڈز نہیں تھی، جو کہ آئی بی سی سی کے مین جو رول تھا وہ کوآرڈینیشن تھا. تو سر آپ نے بتایا کہ آپ نے پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں کی، تو امریکہ سے کی، کہاں سے کی سر آپ نے؟ میں نے یونائٹڈ کنگڈم سے، یو کے سے کی. یونیورسٹی سر آپ کی؟ کیل یونیورسٹی. کیل یونیورسٹی سے. تو آپ کو بھی ضرورت ایکویلنس کی پڑی سر؟ ایکویلنس نہیں، لاسٹ جو ایچ ای سی والوں نے مجھے اسے کہتے ہیں نا ٹیسٹیشن کر کے دی کہ یہ Z1 ڈگری ہے. اچھا. لیکن اس وقت تو ایکویلنس کی تھی بات. تو ہم کافی تھا پریشر ہم پہ کہ او لیول اے لیول کے جو مارکس تھے ہمارے پاس وہ 85 سے زیادہ ہم نہیں دیتے تھے. تو تھا کہ بھئی یہ زیادہ دیے جائے، کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے گریڈنگ کا وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا تھا کہ ہم ان کو ہمارے اپنے بچوں کے ایٹ پار لے آئیں. اچھا. کیونکہ ان کا جو 10% والا تھا سسٹم کہ بھی ان کو 10% اے گریڈ لینا ہے، باقی نے بی گریڈ، تو وہ ہمیں آڑے آ جاتا تھا کہ بھی نہیں، یہ اس وقت تو بچہ 10% میں آ گیا، اگر یہی امتحان نیکسٹ ٹائم دے ممکن ہے یہ ان 10% میں نہ آئے. اچھا سر، یہ 10% کاٹے بھی جاتے تھے؟ نہیں، کاٹا نہیں جاتا. کوئی نہیں. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے شاید. نہیں، یہ غلط تھا، یہ ہم 10%. تو اس طرح کی باتیں آپ جب آپ 97 سے لے کر یا 98 سے لے کر آپ 2000 تک سر رہے ہیں، سیکٹری رہے ہیں، تو اس دوران بھی اس طرح کی باتیں آپ کو لوگ سمجھتے تھے، لیکن ان کو ہم جب ہمارے ساتھ ان کا لنک بنتا تھا، رابطہ ہوتا تھا، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ ایسی بات نہیں ہے. جب آپ نے جوائن کیا تو اس وقت کوئی لائنیں لگتی تھیں، کیا صورتحال تھی؟ اس وقت رش اتنا نہیں ہوا کرتا تھا ایکولنس کے لیے. لیکن ایک جو بات ہم نے جو میں نے شروع کی وہ تھی یہ اٹیسٹیشن کا. اچھا. اٹیسٹیشن کا سلسلہ میں نے اپنا آئی بی سی سی اور ایچ ای سی نے اکٹھے کیا تھا شروع. ایک ہی دن میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اور پھر ہم نے دونوں اداروں نے یہ اٹیسٹیشن کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو وہ ہم نے وہ اسٹکر پرنٹ کرائے تھے، اور اس کو پھر ہم ٹیسٹ کر کے لوگوں کو. تو سر یہ کانسیپٹ جو اٹیسٹیشن والا آیا تھا یقیناً آپ کے ذہن میں آیا ہوگا اور آپ فورم پہ لے کے گئے ہوں. بالکل، کیونکہ وہ جو آپ کا ہمارا جو آفس تھا نا، فارن آفس، وہ لوگوں کو باہر اٹیسٹیشن کا کام وہ بھی کرتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کوئی اس کو انڈورس کرے. ان کا لنک نہیں تھا بورڈز کے ساتھ، ہمارا لنک تھا بورڈز کے ساتھ. تو ہم نے پھر یہ ان سے ساتھ کیا. اور آپ نے شاید ایک پبلیکیشن بھی دیکھی، اسکول اینڈ کالجز آف پاکستان. جی سر. تو وہ ہم نے اسی لیے کہ بھی ہمیں پتہ رہے کہ پاکستان میں اسکول اینڈ کالجز کا فرسٹ ٹائم وہ پبلیکیشن ہے کہ پروڈیوس کی گئی ہم نے کہ بھئی اسکول کالجز کون سے ہیں. ایک اور بات جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ ہے کہ ایک گجرانوالے کا بندہ تھا جو امریکہ جا کے سیٹل ہو گیا، اور وہ آیا کہنے لگا کہ میں پے بیک کرنا چاہتا ہوں، مجھے لسٹ چاہیے گجرانوالے اسکول کی. اچھا. تو میں نے کہا وہاں ڈی او وغیرہ ہیں، آپ ان سے لے لیں. تو کہتا نہیں جی وہ نہیں دے رہا ہے. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، ہمیں جو افیلیٹڈ سکولز ہیں بورڈز کے ساتھ، ان کی تو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے نا کہ کون کہاں سے اسکول ہے. اور پھر اسی بیس پہ ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا میرٹ سرٹیفکیٹ فار اسکولز اینڈ فار بیسٹ ٹیچرس، بیسٹ اسکول اینڈ بیسٹ ٹیچرس. وہ تقریباً 400 سے زیادہ تھے جو ہم نے بعد میں ڈسٹریبیوٹ کیے اسکولوں کے رزلٹ کے بیس پہ پورے پاکستان میں. اچھا. وہ ہم نے پھر اسکولوں کو اوارڈ بھی دیا. بڑا اچھا اقدام تھا سر یہ. دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو ہم نے کی تھی وہ تھی پالیسی انٹرونشن. اوکے، ٹھیک ہے. کہ جیسے یہ ہمارا جو تھا نظریہ کہ ویسٹیج بہت ہوتا ہے، جب بچہ فیل ہو جاتا ہے نا تو وہ ویسٹیج ہے، وہ دوبارہ پھر پڑھنے پڑ جاتا ہے، تو اس کے اوپر دوبارہ ہمارا ایکسپینڈیچر آ جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے بچہ کس میں پر ہیڈ 18,000 اس وقت ہم نے نکالا ہوا تھا
کاسٹ آتی تھی، کسی کو 20,000 25,000 کاسٹ بھی آتی تھی سیکنڈری اسکول اسٹوڈنٹ پہ. جی سر. تو وہ اس ویسٹیج کو بچانے کے لیے ہم نے، جیسے یہ آپ کا او لیول سسٹم ہے، اس طرح ہم نے پالیسی میں لے کے آئے کہ ہم جس سبجیکٹ میں بچہ پاس ہو جائے اس کو سرٹیفکیٹ دے دو، جیسے او لیول والے کرتے ہیں. تو وہ اس میں آپ سرٹیفکیٹ دے دیں. اور وہ ہم نے چھوڑ دیا آرگنائزیشن پہ، انسٹیٹیوشنس پہ، کہ وہ اب دیکھیں کہ ان کو جو بندہ چاہیے کیا وہ کوالیفیکیشن پوری کر رہا ہے. ہاں. تو یہ پہلی جو اس میں نظر آئی ریزسٹنس، وہ بورڈز کی طرف سے تھی، کہ بورڈز کا رواج تھا کہ آپ کا کتنے پرسنٹ رزلٹ رہا. ہاں. یہ تھا کہ 100%. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے جو بچہ پاس کر گیا جس سبجیکٹ میں، اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا. تو سبجیکٹ وائز تو شاید ممکن ہو، لیکن اوور آل جو ان کی رپورٹیں بنتی تھی نا، وہ اس کے اگینسٹ چلا گیا. تو سب سے پہلے بڑی ریزنٹمنٹ تو ان کی طرف سے ہم نے فیس کی کہ پاس پرسنٹیج کیا ہے. ہاں سر، اس کا پاس پرسنٹیج کیا تھا؟ وہ دیکھو نا، جو بچہ پاس کر گیا اس کو سرٹیفکیٹ ہم نے دے دیا آپ نے. تو وہ بعض سبجیکٹ میں تو 100% ہو جاتا تھا نا. ٹھیک ہے. تو بعد میں جتنا پرسنٹیج لیکن سبجیکٹ وائز تھا، لیکن وہ کیلکولیٹ نہیں کرتے تھے. بورڈوں والے سبجیکٹ وائز نہیں کیلکولیٹ کرتے، وہ اوور آل دیکھتے ہیں کہ اتنے انہوں نے مارکس لیے ہیں. اور دوسری جو پرابلم پیش آئی کہ اسکول وغیرہ کالجز نے ایڈمیشن دے دیا بچوں کو جو انگلش میں فیل تھے. جب وہ انٹر کا ان کا داخلہ جانے لگا تو اس وقت ان کے چیک کیے گئے سرٹیفکیٹس، تو پتہ چلا کہ یہ تو انگلش میں فیل ہے. تو آپ پھر انہیں کہا گیا بھی پہلے یہ پاس کرو گے تو پھر یو کوالیفائی فار دس. گڈ. تو لیکن انسٹیٹیوشنز نے اس پہ توجہ نہیں دی. تو یہ 2 سال سسٹم چلا اور وہ پھر انہوں نے ریورٹ کر دیا. لیکن پھر بھی یہ ہماری سکسیس تھی کہ ایجوکیشن پالیسی میں ہمارا رول آیا. آپ نے کام کیا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن میں، جو کہ اب HEC کی نام سے کام کر رہی ہے. یونیورسٹی گرانٹس کمیشن تھا یہ ادارہ، جس طرح اب HEC ہے. اس کے درمیان اور IBCC کے درمیان کیا مماثلت تھی سر؟ ہم کوآرڈینیشن بڑی اسٹرانگ تھی. اچھا. ان کی ایکویلنس کمیٹی میں ہمارا سیکرٹری ممبر ہوا کرتا تھا. اچھا. اور ان کو بھی ہم جب بھی میٹنگ 3 منتھس کے بعد میٹنگ ہوتی تھی تو ہم چیئرمینوں کی، تو ایک ریپرزینٹیٹیو UGC سے بھی آتا تھا. اچھا. اٹینڈ کرتا تھا میٹنگ. تو ہماری کوآرڈینیشن تھی ہر فیلڈ میں کہ کون سا سبجیکٹ ہے، کون سا ہے. ایون کریکولم ونگ اس وقت ہوا کرتا تھا، ان کے ساتھ بھی ہماری کوآرڈینیشن تھی. ان کا بھی ریپرزینٹیٹیو ہمارے بورڈ پہ تھا. ویری گڈ. اچھا سر، IBCC یقیناً اس کے 50 سال سے بھی اوپر ہو گئے ہیں اس ادارے کو کام کرتے ہوئے. تو یقیناً 97 سے لے کے 2000 تک ہماری ٹکٹس بھی چھپتی تھیں اور بہت سارا کام، سرٹیفکیٹس بھی چھپتے تھے. پہلے تو وہ پروسیجر بتائیے گا کہ سر یہ ٹکٹس کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا جو کہ آپ لگاتے تھے اور کہاں سے چھپتے تھے، اور اس کی فیس جو ہے وہ کس طرح طے کی جاتی تھی؟ یہ اس وقت 33 بورڈز تھے، BSI جسے ہم کہتے ہیں. جی سر. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری 33 تھے. تو ہر 3 ماہ کے بعد ہم میٹنگ ارینج کرتے تھے. سال میں 4 میٹنگس ہوتی تھی، فورم ارینج کرتے تھے. اور اس کے بعد اس میں یہ تمام ایشوز جو ہوتے تھے وہ ہم ٹیک اپ کرتے تھے. اگر کوئی ایشو پیدا ہوا ہے یا ایکویلنس کا ہے یا ایک نیا سسٹم آ گیا ہے تو وہ بورڈ جو تھا نا وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ اگر بعض ضرورت پڑتی تھی کمیٹی بنا دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو کمیٹی وہ پھر فائنل کر کے بورڈ کے آگے پیش کرتی. بورڈ جو تھا وہ اس کو فائنل کرتا تھا. اچھا. کوئی فورن انٹرفیئرنس نہیں تھی، کسی بورڈ کی انٹرفیئرنس نہیں تھی. یہ میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ کام ہو رہا تھا. اس وقت اتنی تعداد تو نہیں تھی. اچھا. لیکن ہم یہ کیمبرج آکسفورڈ وغیرہ بورڈ سے ہمارا کوآرڈینیشن تھا. ہمارے ہی کہنے پہ انہوں نے یہ گریڈ کی بجائے گریڈ بھی اور نمبر بھی دینے شروع کیے. ایکچوئل مارکس بھی ان کے اپیئر اس وقت سرٹیفکیٹ پہ آتے تھے تو وہ ایکچوئل مارکس کو ہم ٹیک اپ کر لیتے تھے. تو وہ ہمارے لیے تو جس طرح سے کوآرڈینیشن ہماری بورڈز کی
ان فارن بورڈ کے ساتھ رہی ہے، پرٹیکولرلی کیمبرج آکسفورڈ وغیرہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کی چونکہ پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں تھی اور اس کے بعد اس ادارے سے پہلے آپ نے بتایا کہ یونیورسٹی آف گرانٹس کمیشن میں بھی آپ نے ایون میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں ان کا ایجوکیشن کنسلٹنٹ بھی رہا، ان کا کنسلٹنٹ بھی رہا ایجوکیشن کا، کریکولم ونگ کا. نہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا میں ایجوکیشن کنسلٹنٹ رہا سر. ان 3 سال. کام کیا کرتے تھے میں یہ جو سی ایس ایس جو ہے، جی سر، یہ اس کا کریکولم بنانا، اس کے لیے ایگزامینر اپوائنٹ کرنا، کیونکہ میں 5 ہر سبجیکٹ کے 5 دیتا تھا، جو اسپیشلسٹ کہہ لیں یا پروفیسر کہہ لیں. جی سر. تو ان میں سے وہ پھر بورڈ ایک بندہ سلیکٹ کرتا تھا. سر ہر سال سلیکشن ہوتی تھی ایگزامینرز کی. ایک تھے یونیورسٹی کے گرانٹ کمیشن کے چیئرمین بھی رہے ڈاکٹر افضل، بعد میں وہ ایجوکیشن منسٹر بھی بنے. جی سر. وہ ٹیچر ٹریننگ میں بڑا ان کی کنٹریبیوشن رہی. اچھا. ویسے تو اگر ایگزامینیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ شہباز شریف کا جب پنجاب میں دور تھا، اگر کسی نے ایگزامینیشن کو بہتر بنایا ہے، جی سر، دین شہباز شریف کا نام سر فہرست ہو. سر تھوڑا بتائیے. کیونکہ اس وقت بڑا کاپی ہو رہا تھا، نقل ماری جا رہی تھی، چیٹنگ عروج پہ تھی. عروج پہ تھی. تو اس نے شہباز شریف کے دور میں پنجاب میں اس کو کنٹرول کیا گیا. ویری گڈ. اور پھر اس کو فالو کرتے ہوئے باقی سندھ نے اور فرنٹیئر نے بھی فالو کیا. اور جب کوئٹہ والے بلوچستان نے فالو کیا، ان کا 60% سے رزلٹ جو تھا وہ 18% پہ آ گیا. تو بڑی ریزنٹمنٹ ہوئی. اور صرف ہوا یہ کہ انہوں نے لیوی کے 2 آدمی ہر سینٹر میں بھیج دیے. وہ 18% رزلٹ ہو گیا جہاں وہ 65% آتا تھا. تو خیر، لیکن پھر بھی شہباز شریف کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اور اس نے بڑی گائیڈ لائن دی اپنے دور میں. ماشاءاللہ. مجھے یہاں تک اس کی اسٹرکٹ تھا ایکشن کہ اس کا ایک بھانجا بھتیجا تھا کوئی شریف، تو ڈنر ٹیبل پہ بیٹھے شہباز شریف صاحب، تو اس بچے نے کہا کہ میرا رزلٹ آ گیا. ایک دن میٹرک کا ایک دن سے پہلے کہ جی میرا رزلٹ آ گیا، تو میرے یہ اتنے نمبر آئے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے اتنے نمبر؟ کہ جی مجھے چیئرمین صاحب نے بتایا کہ یہ میرے اتنے نمبر ہیں. 8 بجے شام کو اس بندے کی ٹرمینیشن ہو گئی. He was so strict, so strict. 8 بجے شام کو لاہور کے انٹرمیڈیٹ بورڈ کے ڈسمس کر دیا گیا. ڈاکٹر شفقت. یہ تو خبر تو آگ کی طرح پھیل گئی ہوگی سر زمانے میں. تو ہے کہ بھی ڈسپلن اگر آپ نے رکھنا ہے، بریچ کرنا ہے تو ریئل سینس میں یہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا جی کہ ہم مجسٹریٹ پاور دے دیتے ہیں ایگزامینر کو یا بورڈ کے جو ایگزام کرا رہا ہوتا ہے، کنڈکٹ کرتا ہے سپروائزر وغیرہ. تو اس وقت وہ ریئل سینس میں پاور دی گئی تھی. ڈاکٹر صاحب، ایک آپ سے سوال اس طرح کا ہے، کوئی ایسی پاکستان کی جو لیڈنگ فگر، کوئی مشہور سیلیبریٹی آپ کے پاس آئی ہو کہ میرے بچوں کا جو ہے نا ایکویلنس کا معاملہ ہے تو یہ ہماری کچھ مدد کرے یا ہمیں گائیڈ کریں؟ ایک شخصیت نے ہمیں وزٹ کیا، وہ بڑا قابل یاد ہے مجھے وہ واقعہ. تو وہ تھا عابدہ پروین، جو ہماری نیشنل سنگر ہیں، جی سر، فوک سنگر ہیں. تو کوئی شاید عام لائف میں نہیں جانتا کہ ان کی بیٹیوں نے اے لیول پاس کیا. ماشاءاللہ. ان کی 2 بیٹیوں نے اے لیول پاس کیا تھا. وہ ایکولنس کے لیے آئی تھی. خود آئی تھی سر؟ خود اپنی بچیوں کے ساتھ خود آئی تھی. اچھا. خود آئی تھی اور میرے پاس بیٹھ گئی. اور اس وقت انہوں نے نیا ایک گانا فوک سانگ گایا تھا کہ بکل چ میرے چور نہیں. تو میں نے ایسے ہی ٹرانسلیشن کرتی کہ یہ چور جو ہے یہ تو آپ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے شاہ رگ کے قریب ہے. تو یہ تو وہ ریفرنس ہے. یہ ریفرنس ہے. تو میرا ریفرنس ان کو اتنا بھایا کہ شی اسٹارٹڈ کرائنگ ہاف این آور. She cried half an hour with tears. اور میں گھبرا گیا کہ بھئی بہنیں کہ لوگ کیا، کیونکہ
وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، کھڑکیوں سے لوگ جھانک رہے تھے کہ بھی آفتاب پروین بیٹھی ہوئی ہیں، آئی ہوئی ہیں. تو وہ میں تو تھا کہ بھی یہ رو کیوں رہی ہے. ہاں تو وہ میری ٹرانسلیشن پہ اس نے رونا شروع کر دیا کہ بھی یہ کیا اس نے بتا دیا اس کو. تو آخر میں اس نے میں نے تسلی دی کہ جو بھی تھا بات کی، اور انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا کہ بھئی آؤ ادھر آؤ، شامی صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کو تبرک دو. آئی سی. تو وہ اس وقت وہ نئی کار پہ بیٹھ کے آئی تھی. ماشاءاللہ. جی ماشاء اللہ. تو انہوں نے مجھے 6 کیسٹس جو تھیں آپ کی اپنی اس زمانے گائی میں ہوئی، زمانے کی گائی ہوئی اس 6 سے بڑا کیسٹ مجھے وہ تبرک کے طور پہ دے گی. واہ، لیکن کہنے کا واہ، مقصد واہ، یہ واہ. نہیں ہے سر، کہ نہیں، عام یہ لائف بہت میں ہی- ہمیں لوگ نظر نہیں آتے ہاں. کہ ان کے بچے کتنا کیا پڑھ کر رہے ہیں یا ان کی اپنی سوچ کیا. کیونکہ وہ لیول کرنا اس ماحول سے وہ واقعہ بڑا ہے. سر آپ کو یہ خوشی ہوگی جان کے کہ آئی بی سی سی نے اسسمنٹ پہ جو ہے سر ٹریننگ شروع کر دی. اور پروونس کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں، سندھ میں، کے پی میں، پنجاب میں تو اسسمنٹ ٹریننگ جو ہے نا فریم ورک پہ ہم آئی بی سی سی کام کر بھی رہی ہے اور یہ سیشنز اس کے جاری بھی ہیں. بہت اچھی بات ہے. ہاں سر، ہاں کہ کیونکہ آپ کو ٹیچرز کو ضرورت ضرورت ہے سر. کہ بھئی یہ اسسمنٹ کا سوال جو انڈرسٹینڈنگ کا سوال کیسے بنتا ہے، جی سر. اور اپلیکیشن کا سوال کیسے بنتا ہے، جو کی ورڈز ہیں جی سر. دیٹ میٹرس. کی ورڈ جو چوائس آف جو ورڈز کی ہے نا وہی وہ ٹرانسفارم کر دیتی ہے اس کو آپ کے فکرہ جو سینٹینس بناتے ہیں نا وہ انٹو سرٹن اسٹیج. اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آئی بی سی سی ٹاکس کے ساتھ عرفان علی انصاری کو اجازت دیجیے. ایک نئے مہمان کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.